بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار سلطان لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر برجمان لوگوں کے مسائل کافی سمجھداری کے ساتھ حل کر رہے تھے۔ ان کو دربار میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن ان کے ماتھے پر ایک بل نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مسکرا کر تمام رعایا کے مسائل حل کرتے جا رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک عورت جس کی عمر تقریباً 45 سال ہوگی، وہ دربار میں داخل ہوئی اور سلطان کی نشست کے عین سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلطان سمیت تمام درباری اس عورت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ عورت کالے لباس میں موجود تھی اور خود کو ایک سفید چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان معظم، جان کی امان ہو تو عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اس عورت کو جان کی امان دے دی، جبکہ وہ عورت اجازت ملتے ہی کہنے لگی کہ سلطان معظم، میں بہت ہی ہمت کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرا شوہر مجھے اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دے رہا تھا، اس کا کہنا تھا کہ یہ ہماری ہی بدنامی ہے، لیکن سلطان معظم، یہ معاملہ رعایا کی تمام ماں بہن بیٹیوں کا ہے، اس لیے میں نے اس بار اپنے شوہر کی بات کو نظر انداز کیا اور آپ کے پاس میں آ گئی۔ رعایا میں ایسی کوئی خاتون نہیں ہے کہ جو ہماری بہن بیٹیوں کو دین کی تعلیم دے سکے۔ میری اپنی بیٹی ایک مولانا صاحب کے پاس تعلیم کے لیے بھی جاتی ہے، اور وہ بھی اسی لیے کیونکہ وہ درسگاہ آپ نے بنوائی ہوئی ہے، یقیناً وہاں پر مولانا بھی اچھا ہوگا۔ یہی سوچ کر میرے شوہر نے میری بیٹی کو وہاں پر پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن بدقسمتی سے میری بیٹی ایک درسگاہ میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہاں پر بھی ایسے درندے موجود ہیں جو آنکھوں سے ہی ایک عورت کے جسم کو جلا کر بھسم کر دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اس مولانا کی نیت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیٹی ہر روز آ کر مجھے مولانا کی شکایت بھی کرتی ہے، لیکن میں ہمیشہ ہی اس کو یہ سمجھاتی رہتی ہوں کہ بیٹی، مولانا تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ لیکن سلطان معظم، کل میں خود ان سب چیزوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ اسی کی درسگاہ میں گئی تھی، لیکن وہاں جاتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری بیٹی بالکل غلط نہیں ہے۔ وہ مولانا میری آنکھوں کے سامنے دوسری بچیوں کو ڈرا رہا تھا اور اپنی غلیظ نگاہوں سے ان لوگوں کو گھور رہا تھا۔ میری بیٹی وہاں پر جانے سے اب بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اور یقین جانیے سلطان معظم، قبل اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھنے کے بعد میرا دل بھی اسی درسگاہ میں اپنی بیٹی کو بھیجنے کا نہیں ہے۔ وہ مولانا نگاہوں کا بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میں نے ہر جگہ استادنیوں کو تلاش کر لیا، لیکن کوئی ایسی استادنی موجود نہیں جو میری بیٹی کو تعلیم دے سکے۔ پہلے استانیاں موجود ہوتی تھیں، لیکن اب ان کی شادیاں ہو گئیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے سسرال بھی چلی گئی ہیں، اور اب بچیاں اس درسگاہ میں جاتی ہیں، لیکن وہاں کا مولانا اس قابل نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو تعلیم دے سکے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے محلے کی بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن استانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی قرآن پاک نہیں پڑھا رہا۔ سلطان نے جب یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ بھلا یہ کون سا مولانا ہے جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے؟ کیا اس بات سے وہ ناواقف ہے کہ استاد باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور باپ پر یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا؟ جبکہ وہ عورت اس مولانا کے حوالے سے بتانے لگی تھی کہ وہ کہاں اور کس طریقے کا آدمی ہے۔ سلطان نے سن کر فوراً ہی اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس آدمی کو دربار میں فوراً ہی حاضر کیا جائے، جبکہ اس عورت کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ چند روز میں مصر سے کچھ عورتوں کو ہم یہاں پر بلائیں گے جو یہاں کی بہن بیٹیوں کو قرآن پاک کی تلاوت کروا سکیں گی۔ وہ عورت خوش ہو کر وہاں سے جا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہی وہ مولانا صاحب بھی آ چکے تھے، اور سلطان اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان گئے تھے کہ واقعی وہ ایک اچھی نگاہوں کا انسان نہیں تھا۔ اس لیے اسے مدرسے میں پڑھانے سے مطلب کہ اسے کال کوٹلی میں بھی بند کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، کیونکہ اسے لوگ معاشرے کے نام پر دھبا ہوتے ہیں، اور سلطان اپنی رعایا میں کسی بھی بہن کو، بیٹی کو عزت کے اوپر داؤں نہیں لگا سکتے تھے۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تکمیل کی گئی تو 2 سپاہی اس مولانا کو کال کوٹلی میں بند کر چکے تھے۔ 2 دن کے بعد ہی مصر سے کچھ خواتین جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا تھا اور محل آنے والی تھیں، ان کے آنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ ان کے لیے 2 کمرے مختص کیے گئے۔ مصر سے تقریباً 4 لڑکیاں حافظ قرآن آئی تھیں جو یہاں کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے والی تھیں۔
سلطان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں سے قرآن حافظ لڑکیاں آ رہی ہیں تو سلطان کافی زیادہ خوش ہو گئے، کیونکہ ان کی رعایا کی بہن بیٹیاں اب سکون سے پڑھائی کر سکتی تھیں۔ 2 دن پر لگا کر گزر چکے تھے اور ان لڑکیوں کے آنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ لوگ عصر کی نماز کے بعد پہنچی تھیں اور آتے ہی انہوں نے عصر کی نماز ادا کی اور سلطان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ کافی زیادہ سلطان کی شخصیت سے متاثر تھیں۔ ان کی بیوی تھوڑا سا اس چیز سے حیران ہوئی تھی کہ یہ عورتیں حافظ قرآن ہو کر ایک نامحرم سے ملاقات کی خواہش کیوں ظاہر کر رہی ہیں، لیکن وہ اپنے حکمران سے ملنا چاہتی تھیں، اس لیے ان کی ملکہ نے ان کو کوئی بھی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سلطان ان عورتوں سے مل چکے تھے جو مکمل پردے میں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی سلطان معظم کو جھک کر سلام کیا، ان کی تعریف کے پل باندھنے لگیں کہ آپ کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ سنا تھا، آپ بہت ہی نرم نازک انسان ہیں، آپ کے جیسا بادشاہ آج تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، آپ کی شان بہت عظیم ہے۔ سلطان خاموشی سے ان چاروں لڑکیوں کو غور غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے لوٹ کے ان کو دیکھنے کے بعد وہاں سے لوٹ گئے، جبکہ انہوں نے ان لڑکیوں سے ایک فقط لفظ نہیں کہا تھا۔ جتنا وہ خوش ان کی آمد پر تھے اتنا ہی افسردہ ہو گئے تھے ان سے ملاقات کے بعد، کیونکہ وہ لڑکیاں انہیں ٹھیک نہیں لگی تھیں۔ یہ ان کا پہلا تجربہ نہیں تھا، پہلی نظر میں ہی وہ انسان کی شخصیت کو پہچان جانتے تھے، وہ کیسے کردار کے مالک ہیں۔ انہوں نے تو سوچ رکھا تھا کہ وہ حافظ قرآن لڑکیاں ہوں گی، یقیناً وہ پردے دار ہوں گی اور ادب آداب والی ہوں گی، لیکن ان سے ملاقات کے فوراً بعد سلطان کو یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ وہ پردے دار اور حافظ قرآن ضرور ہیں، لیکن ادب و آداب والی ہرگز نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے محل کے اندر یہ پیغام پہنچوا دیا تھا کہ ایک درسگاہ میں ان چاروں لڑکیوں کو بھیج دیا جائے، وہاں پر بچیوں کو داخلہ دے سکیں اور اس کے بعد ان کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیں۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی۔ کچھ روز پہلے سلطان نے ایک بہت ہی خوبصورت درسگاہ تعمیر کروائی تھی اور ایک مولانا کو وہاں پر بٹھایا گیا تھا، لیکن جب سے اس مولانا کے کرتوت سلطان صلاح الدین کے سامنے آئے تھے، انہوں نے اس مولانا کو مطلب کہ مصر سے آئی ہوئی ان حافظ قرآن لڑکیوں کو اس جگہ پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی داخلے کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ لڑکیاں کافی سمجھداری سے کام لے رہی تھیں۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو ان پر نظر رکھنے کے لیے بھی کہا ہوا تھا۔ وہ پل پل کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا رہا تھا کہ عورتیں کیسی ہیں۔ جتنی دیر تک وہ سپاہی وہاں رہا تھا اس نے یہی دیکھا تھا کہ وہ چاروں لڑکیاں اخلاق کی بہت زیادہ اچھی تھیں، جو بچیوں کی ماؤں سے بہت سلیقے سے بات کر کے انہیں یقین دلا رہی تھیں کہ ان کی بیٹیاں یہاں پر محفوظ ہیں، ان کو کسی کی بھی گندی نظر جھیلنی نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی بھی چیز کی ان کو پریشانی ہوگی۔ جبکہ سلطان یہ سن کر کافی مطمئن سے ہو گئے تھے کہ وہ لڑکیاں اخلاق کے معاملے میں بہتر ہیں۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ سلطان کو مدرسے کی آمد سے کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ حافظ قرآن لڑکیاں کافی اچھے سے اس درسگاہ کو سنبھال رہی تھیں۔ ایک دو لڑکیاں 2-4 بار مصر کی طرف بھی گئی تھیں اور اس کے بعد واپس بھی آ گئی تھیں، کیونکہ ان چاروں لڑکیوں کے گھر خاندان مصر میں موجود تھے۔ اس لیے سلطان نے خوش دلی سے ان لوگوں کو اجازت دے دی تھی کہ آپ لوگ وہاں سے ہو کر آ سکتی ہیں، لیکن ان چاروں کو ایک ساتھ جانے کی اجازت وہ کسی بھی طرح نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ چاروں مدرسے سے چلی جاتی تو درسگاہ بہت زیادہ مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ اس لیے وہ چاروں ایک ایک کر کے اپنے خاندان سے ملاقات کر کے آتی تھیں۔ معاملات اب کافی بہتر ہو گئے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی خواب گاہ میں جانے کے بجائے اپنے حجرے میں چلی گئی تھیں۔ وہاں جانے کا اس پہر مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوتا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے تھے۔ ان کی زوجہ ان سے کوئی سوال جواب نہیں کرتی تھی کہ آپ میری اوقات میں کہاں جا رہی ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کے شوہر بہت زیادہ دیندار ہیں اور نیک ہیں اور وہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہتے تھے، لیکن دن کے وقت کو اپنی رعایا کی خدمت انجام دیتے تھے، جبکہ رات کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے۔ ابھی بھی وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کا ارادہ 100 نوافل ادا کرنے کا تھا۔ وہ اکثر حجرے کے اندر شکرانے کے 100 نوافل ادا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔
وہ ہر اس چیز کا شکر ادا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی تھی، اور جو دینے والے تھے وہ کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر ایک چیز سے نوازتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت، شہرت، دولت سب سے نوازا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو رہتے تھے، کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی ہو وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور اگر کوئی خوشی انہیں ملتی تھی تب بھی وہ شکرانے کے نوافل ادا کرتے تھے۔ آج رعایا میں کافی سکون تھا، کوئی بھی پریشانی سلطان کے سامنے نہیں آئی تھی، اسی لیے سلطان 100 نوافل ادا کرنے والے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک کی، اور اس کے بعد وہ 100 نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی یہ 100 رکعت تقریباً تہجد کے وقت اختتام پذیر ہوئی تھی۔ انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی اور کچھ سوچ کر اپنی مخصوص کمرے میں آ گئے۔ وہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ آج ان کا ارادہ بالکل بھی گشت پر جانے کا نہیں تھا، لیکن قدرتی طور پر ان کا دل چاہ گیا تھا کہ وہ گشت پر جائیں اور رعایا کا حال احوال معلوم کریں کہ وہ کیسے جی رہے ہیں، وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 4 دن سے وہ رعایا کے حال جاننے کے لیے گشت پر نہیں گئے تھے، کیونکہ ماحول میں کافی سکون چھایا ہوا تھا، کہیں سے بھی کوئی بھی پریشانی سلطان کو سننے کے لیے نہیں ملی تھی، اس لیے سلطان ہر جگہ سے بے فکر تھے۔ لیکن آج اچانک تہجد کی نماز کے بعد ان کا دل کیا کہ وہ گشت کے لیے جائیں، اسی لیے وہ اپنے مخصوص کمرے میں آ کر خاموشی کے ساتھ اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد محل کے پچھلے حصے سے نکل کر کچی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس پیر وہ عام مسافر کے لباس میں موجود تھے۔ اگر ان کا کوئی خاص انہیں غور سے دیکھتا بھی تبھی وہ پہچانتا کہ کوئی عام مسافر نہیں بلکہ سلطنت کے بادشاہ سلطان ہے۔ سلطان کی سید میں سیدھا چلتے جا رہے تھے، ان کی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، وہ ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں میں نقش کر رہے تھے۔ اچانک ہی ان کا دل کچی آبادی کے پچھلے حصے کی طرف جانے کو گیا۔ وہاں پر تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی، لیکن وہ کچھ سوچ کر اس طرف کو قدم بڑھا چکے تھے۔ وہ جگہ اکثر اوقات ڈاکوؤں کے قصبے میں رہتی تھی۔ سلطان اس بات سے واقف تھے، اس لیے وہ کچھ سوچ کر اس طرف کو گئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کی آنکھوں کے سامنے کیا آنے والا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اشارہ تھا، کیونکہ وہ اس چیز سے غافل تھے، اور میرا رب کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو مشکل میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر سلطان اس بات سے ناواقف رہتے تو مزید گناہ بڑھتے چلے جاتے، اور اس چیز کا سلطان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب ایک قدرتی عمل تھا۔ سلطان کا تہجد کے بعد گشت پر نکلنا، وہ بھی بنا کسی کو اطلاع کیے، وہ سیدھا اس جنگل نما راستے کی طرف گامزن تھے جہاں ان کی نگاہ ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں سے نقش کر رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں پر ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ ڈاکوؤں کے قصبے میں تھا، اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سے جنگلی جانوروں کا بھی بسیرا تھا۔ سلطان ہر چیز سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی تلوار کو اپنے بھینس کے نیچے ہی رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ مزید آگے ہی بڑھے تھے کہ ایک درخت کے نیچے انہیں 3 سائے سے محسوس ہوئے۔ سلطان حیران ہوئے کہ اس پہر اس جگہ پر کسی کا ہونا ان کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ وہ علاقہ بالکل ویران سنسان تھا۔ عام لوگ تو وہاں پر دن کے وقت بھی آنے سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، لیکن کچھ سوچ کر انہوں نے ایک بار پھر اپنے قدم آگے کو بڑھائے۔ ان کے دل میں کوئی خوف یا ڈر موجود نہیں تھا، بس وہ اس انسان کو دیکھنا چاہتے تھے جو رات کے پہر یہاں پر موجود تھا۔ اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا تھا تو سلطان اس کی حراست میں اس کو لینا چاہتے تھے، اور اگر وہ اس وقت ان کو پکڑ میں نہیں آتا تو اگلے روز اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس انسان کو پکڑ کر دربار میں طلب کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر یہ انسان غلط تھا تو اس کو رعایا میں ایسے کھلے عام گھومنے کا کوئی حکم نہیں تھا۔ سلطان جیسے ہی درخت کے قریب پہنچے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جو منظر وہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی نظریں اس منظر سے چرائی تھیں، کیونکہ سامنے درخت کی اوٹ میں ایک لڑکی بے لباس تھی، اور اس پر 2 لڑکے بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹے ہوئے تھے، جبکہ وہ لڑکی بھی لذت کی ایک الگ ہی دنیا میں موجود تھی۔ سلطان کو یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ انہیں بالکل بھی یہ
بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے فوراً ہی وہاں سے اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھا لیے تھے۔ وہ اس وقت کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ قریب جاتے تو وہ تینوں بھاگ جاتے اور سلطان انہیں کبھی نہیں پکڑ پاتے۔ اس لیے انہوں نے اپنے قدم واپسی محل کی طرف بڑھا لیے تھے۔ وہ بوجھے دل کے ساتھ جیسے ہی محل میں داخل ہوئے تو اندرونی طرف ان کی نگاہ گئی۔ اچانک ہی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ دو لڑکیاں نیم بے لباس میں ایک کمرے کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ سلطان کو ایک عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا کہ محل کے اندر ایسی کون سی خواتین داخل ہو چکی ہے جو رات کے پہر محل میں نیم بے لباس میں گھوم رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے قدم محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھائے تھے۔ انہیں عجیب سا محسوس بھی ہو رہا تھا کہ اگر اس پہر انہیں کسی نے ایسے دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے دربار میں کیا سوچیں گے، لیکن سلطان نے کبھی اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ ایک پل کو ان کے دل میں جیسے ہی یہ خیال آیا تھا وہ اس پل ہی اس خیال کو جھٹک کر آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ جیسے اس کمرے کے قریب پہنچے تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جو ان مصری لڑکیوں کے لیے مختص تھا۔ سلطان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں، یعنی مصر سے آئی ہوئی وہ حافظ قرآن لڑکیاں رات کے پہر رعایا میں نکل کر غلط کاریاں کر رہی تھیں۔ سلطان کے لیے یہ چیز قبول کرنا بہت ہی مشکل ترین عمل تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ناک کے نیچے اتنا گھنونا کام کیا جا رہا تھا اور ان کو اس بات کا علم تک نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی خوابگاہ میں آ کر نیم دراز ہو گئے تھے، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ان کا دماغ مکمل طور پر بیدار تھا۔ وہ مسلسل ان ساروں لڑکیوں کے بارے میں ہی سوچتے جا رہے تھے۔ ان کی پہلی ملاقات میں سلطان ان چاروں کو دیکھ کر ان کی شخصیت کے بارے میں جان چکے تھے کہ یہ لڑکیاں بہت ہی بے پرواہ تربیت کی مالک ہیں اور انہیں ادب آداب کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کہ نامحرم کیا چیز ہوتی ہے، لیکن سلطان نہیں جانتے تھے کہ یہ لڑکیاں اتنی زیادہ اپنی حد پار کر جائیں گی کہ ان کی ہی رعایا میں رات کے پہر غلط کاری کرتی پھریں گی۔ یعنی درخت کے پاس جو لڑکی موجود تھی وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ مصر سے آئی ہوئی وہی حافظ قرآن لڑکی تھی جو ان دونوں لڑکوں کے ساتھ لذت کی دنیا میں گھوم رہی تھی۔ سلطان نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان چاروں لڑکیوں کو عبرت کا نشان بنا کر ہی دم لیں گے۔ وہ کیا سمجھتی تھیں کہ وہ سلطان کے شہر آ کر اتنا گھنونا کام کرتی رہیں گی اور سلطان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اگلی صبح ہوتے ہی سلطان نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ سلطان یہ بات سمجھ چکے تھے کہ ان لڑکیوں کے پاس کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پر وہ اپنا یہ فعل انجام دے سکیں۔ یقیناً یہ اس درخت کے پاس ہی غلط کام کرتی ہیں، اس لیے سلطان نے اس درخت کو ہی کاٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ لکڑہارا یہ سن کر پریشان ہوا کہ درخت کاٹنے سے تو نقصان ہوگا، لیکن سلطان کے حکم کے آگے اس نے فوراً اپنا سر جھکا دیا تھا اور اس درخت کو کاٹ دیا گیا تھا۔ سلطان تھوڑا پرسکون ہو گئے تھے کہ کچھ روز کے لیے اس کام کو انہوں نے روک دیا، کیونکہ سلطان ایک دم سے ان چاروں پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اچھی طریقے سے چھان بین کرنا چاہتے تھے کہ جو سوچ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹ تھا تو سلطان ایسے کسی کی کردار کشی نہیں کر سکتے تھے، اور ویسے بھی اس چیز کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ اللہ پاک کے نزدیک کردار کشی کرنے والے کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ اسی لیے سلطان اسی معاملے کو کچھ روز روکنے کے بعد ہی ان لڑکیوں کو چھان بین کرنا چاہتے تھے۔ سلطان درخت کو کٹوانے کے بعد رات کے پہر اسی جگہ دوبارہ گئے تھے، لیکن ان کے سوچنے کے بالکل الٹ وہ حیران ہی رہ گئے تھے کہ وہی لڑکی اسی جگہ سے قدرے دور جا کے جو درخت موجود تھا وہاں پر کچھ لڑکوں کے ساتھ غلط کاری میں مصروف تھی۔ اس بار 2 لڑکے نہیں تھے بلکہ 3 لڑکے موجود تھے اور وہاں پر 2 لڑکیاں ان کے ساتھ غلط کام کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ ایسے سامنے سے جا کر اس سے سوال جواب تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ لڑکیاں نیم بے لباس تھیں اور وہ لڑکے بھی لباس میں موجود نہیں تھے۔ سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے اگلے روز لکڑہارے سے وہ درخت بھی کٹوا دیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ 10 درخت کٹوا چکے تھے، لیکن وہ لڑکیاں اپنے فعل سے باز نہیں آ رہی تھیں۔ سلطان جو اس بات سے خوف کھا رہے تھے کہ وہ سامنے سے ان لڑکیوں کے کردار پر الزام نہیں لگا سکتے، لیکن اب ان کی بس ہو چکی تھی۔
روزانہ رات کا یہی عمل انہیں پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جو کافی دن سے پرسکون زندگی گزار رہے تھے کہ اب رعایا میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا، اور اب یہ مسئلہ دیکھ کر سلطان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان سب چیزوں پر قابو پائیں۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے انہیں سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سلطان نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ حیران رہ گئے۔ سامنے ان کا خاص وزیر کھڑا ہوا تھا۔ سلطان بے ساختہ اپنے وزیر کے سینے سے لگے تھے کیونکہ وزیر کچھ روز سے مصر کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہ وہاں کے معاملات قاضی صاحب کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ سلطان کو معلوم ہوا تھا کہ مصر کے اندر بہت دنگل مچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک بہت ہی خاص وزیر کو وہاں بھیجا ہوا تھا تاکہ وہ معاملات کو ٹھنڈا کر سکے، اور کافی دن بعد اپنے خاص وزیر اپنے بہترین دوست کو سامنے دیکھ کر سلطان اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پائے تھے اور اس کے سینے سے سینہ لگا گئے تھے۔ وزیر نے بھی خوش دلی سے سلطان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کا حال احوال دریافت کرنے لگے، جبکہ ان کے چہرے سے ہی یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ سلطان کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سلطان نے اپنے وزیر کو بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ سلطان کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ سلطان معظم، سب خیر تو ہے؟ آپ مجھ سے کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ سلطان نے ایک نظر اپنے وزیر کو دیکھا لیکن خاموش ہی رہے۔ وزیر نے اپنی بات پر زور بھی دیا لیکن سلطان معظم نے جب کچھ نہیں کہا تو وہ مصر کے حالات سلطان کو بتانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک سلطان نہیں چاہتے تھے ان سے کوئی بھی بات اگلوا نہیں سکتا تھا۔ یہ ان کی خصوصیت میں شامل تھا۔ سلطان اپنی باتیں بہت سوچ سمجھ کر سامنے والے سے کرتے تھے کہ کس کو کب اور کیا راز دینا ہے اور کس کو کیا راز نہیں دینا ہے۔ یہ بات کافی نازک تھی، اس لیے سلطان اس بات کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتے تھے۔ وزیر مصر کے حالات سلطان کو بتا رہا تھا کہ وہاں پر جو دنگل مچا ہوا ہے وہ مکمل طور پر ختم کروا دیا گیا ہے، لیکن ایک بات بہت ہی حیران کن چیز وہاں پر ہوئی۔ کچھ روز پہلے 4 لڑکیاں اسی شہر میں آئی تھیں لیکن وہ اب تک واپس نہیں پہنچی ہیں۔ قاضی صاحب کے پاس یہ شکایت 4 دفعہ آ چکی ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو بے ساختہ بولے، کیا وہ لڑکیاں حافظ قرآن ہیں؟ وزیر نے سر کو نفی میں ہلایا، کہنے لگا کہ سلطان معظم، میں اس بات سے ناواقف ہوں کہ وہ لڑکیاں حافظ قرآن ہیں بھی یا نہیں ہیں، لیکن وہ اب تک وہاں پر پہنچی ہی نہیں۔ سلطان نے اسے سنا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ ہم نے 4 لڑکیوں کو مصر سے یہاں پر بلوایا ہے لیکن وہ حافظ قرآن ہیں۔ وہ اکثر اوقات اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے مصر بھی جا چکی ہیں۔ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ وزیر نے یہ سنا تو حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان معظم، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہاں سے تو ایسی کوئی لڑکیاں یہاں پر بالکل بھی نہیں بھیجیں گئی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ 4 حافظ قرآن لڑکیاں وہاں سے غائب ہوئی ہیں، لیکن وہ اس کام کی نوعیت سے ہمارے شہر نہیں آئی تھیں۔ آپ نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ یہاں کے لیے 4 لڑکیاں چاہیے، اور ہم نے ان لڑکیوں کو ڈھونڈ بھی لیا تھا جو یہاں پر آ کر لڑکیوں کو قرآن پڑھانے والی تھیں، لیکن ابھی تک ان کو مصر سے روانہ نہیں کیا گیا ہے۔ سلطان نے یہ بات سنی تو بے ساختہ اسی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ تمہاری بات کا مطلب ہم ہرگز نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ وزیر، تم جانتے ہو کیا بول رہے ہو؟ ان کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی تھی، جبکہ ان کا وزیر بے ساختہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان معظم، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ وہ حافظ قرآن لڑکیاں ابھی تک وہاں سے روانہ نہیں ہوئی گئیں اور ہم نے روانہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے آپ تک یہ بات پہنچانی تو تھی کہ ابھی تک ان کو کچھ وقت لگے گا۔ ہمیں حافظ قرآن لڑکیاں مل ہی نہیں رہیں۔ سلطان نے تمام تردد اس بات پر وزیر کے گوش و گزار کر دیے تھے کہ 2 دن پہلے ہی وہ لڑکیاں یہاں پر آ چکی تھی۔ جبکہ وزیر نے جو بات کہی، سلطان وہ آخری بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ ان کا رخ اب ان لڑکیوں کے کمرے کی طرف تھا، لیکن بیچ راستے میں وہ رک گئے کیونکہ وہ ایسا کوئی قدم جلد بازی میں نہیں اٹھانا چاہتے تھے جو ان لڑکیوں کے کردار کے بارے میں غلط ثابت ہو۔ انہوں نے فوراً اپنے قدم دربار کی طرف موڑ لیے اور فوراً دربار لگانے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ ان کے حکم کے فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی دربار لگا دیا گیا تھا۔ تمام درباری دربار میں پہنچ چکے تھے، جبکہ سلطان اپنی نشست پر ایک شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے برابر میں ان کا وزیر آج اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان نے ان 4 لڑکیوں کو دربار میں طلب کر لیا تھا،
جو حجاب کے اندر سلطان کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں ان کے چہرے پر نقاب موجود تھا جس سے صرف ان کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ سلطان نے ان چاروں لڑکیوں کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلی نظر میں ہی ان چاروں لڑکیوں کو دیکھتے ہی پہچان چکے تھے کہ یہ لڑکیاں صحیح نہیں ہیں، اور وزیر کے منہ سے ایسی بات سن کر ان کو یقین آ گیا تھا کہ یہ لڑکیاں کوئی اور ہیں جو بہروپیہ بن کر سلطان کے محل میں رہ رہی ہیں۔ سلطان نے خاموش نگاہوں سے ان چاروں لڑکیوں کو دیکھا تو وہ ایک دم ہی گھبرا گئیں۔ ان چاروں کے ہاتھ پاؤں باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ سلطان ان کی حالت اپنی نشست پر بیٹھ کر ملاحظہ کر رہے تھے۔ جب خاموشی طویل ہوتی گئی تو دربار میں چہ مگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ آسانے ہم سب کو دربار میں کس لیے اور کیوں بلایا گیا ہے؟ طرح طرح کی آوازیں سلطان کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ سلطان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ان چاروں لڑکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، آپ چاروں کون ہیں اور کس مقصد سے یہاں پر آئی ہوئی ہیں؟ جو لڑکیاں مصر سے غائب ہوئی ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں؟ یہ بات سننے ہی کی دیر تھی وہ چاروں گھبرا گئی، اور ان میں سے سب سے چھوٹی لڑکی ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی بات کا مطلب ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ ہمارا مقصد تو صرف اور صرف یہاں کی لڑکیوں کو دین کی تعلیم دینا ہے، اور آپ نے تو ہمیں مصر سے بلوایا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ مصر سے کون غائب ہوا ہے اور کیوں غائب ہوا ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو فوراً ہی ان کے پیچھے کھڑے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جس نے بے ساختہ اس لڑکی کے سر کے پچھلے حصے پر میان کا بھاری حصہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکی درد سے کراہ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اب تینوں لڑکیاں تھر تھر کانپنے لگی تھیں۔ سلطان نے ایک بار پھر بلند آواز میں پوچھا، جتنا ہم نے پوچھا ہے اتنا بتایا جائے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی بات چھپائی گئی تو یاد رکھیے گا، ہم آپ چاروں کو قتل اسی وقت کر دیں گے، اور اس بات کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ جبکہ ان چاروں میں سے سب سے بڑی لڑکی گھبراتی ہوئی کہنے لگی کہ سلطان معظم ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ سب نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب تمام راستے بالکل بند ہو چکے ہیں، اب سچائی سے ہی کام لینا ہوگا۔ اگر وہ جھوٹ سے کام لے گی تو یقیناً زندگی سے ہار جائے گی۔ وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے سلطان کو تمام سچ سے آگاہ کر چکی تھی کہ وہ چاروں لڑکیاں جو مصر سے غائب ہوئی ہیں وہ آپ کے دشمن نے کروائی ہیں، جو آپ کے ملک کو برباد اور تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہودیوں کا سربراہ ہے۔ سلطان اس کے نام سے اس کو پہچان چکے تھے۔ وہ لڑکی مزید کہنے لگی کہ ہم اس کے گھروں سے تعلق رکھتی ہیں، اس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، اور یہاں پر آپ کے پاس یہاں کی لڑکیوں اور مردوں کو ورغلانے کے لیے بھیجا ہے۔ مدرسے میں جتنی بھی لڑکیاں موجود ہیں ہم ان کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہاں کے مسلمان مردوں کو بھی ورغلانا بہت ہی آسان کام ہے۔ بہت سے لڑکوں کو ہم اس غلط کام میں ملوث کر رہے ہیں اور ان کو ایک ایسی جڑی بوٹی کھلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں جن کے بعد یہ بیماری پھیلتی چلی جائے گی اور وہ جلدی موت کی وادی میں گم ہو جائیں گے۔ وہ لڑکی مزید بتانے لگی کہ یہ کام کافی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے، ہم جب سے یہاں پر آئے ہیں یہی کام کر رہے ہیں، اور بہت سے مسلمان مردوں کو ہم نے اس جڑی بوٹی کے ذریعے بیمار کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو وہ اپنے آپ کو کھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً ان تینوں لڑکیوں کو کال کوٹلی میں بند کرنے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ اس جڑی بوٹی کے توڑ کا علاج بھی اپنے شاہی حکیم کے ذریعے کروانا شروع کر دیا تھا، اور ان چاروں لڑکیوں کو بھی باز یاب کروا لیا گیا تھا جو ان یہودیوں کے سربراہ کے پاس جرمغال بنائی ہوئی تھیں، اور اس یہودی کو اس بات کی اطلاع بھی دے دی گئی تھی کہ اب تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ تم نے ہمارے ملک کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ روز بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان چاروں لڑکیوں کو جو وزیر نے ڈھونڈی تھیں ان کو بحفاظت مصر شہر سے اپنی درسگاہ لے بلایا تھا، اور اس کے علاوہ سلطان نے یہودی ملک کے لیے ایک جنگ کا انتظام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایسے خاموش بیٹھنے والے حکمران ہرگز نہیں تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برائی سے بچائے اور مشکل حالات سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔